بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا گہرا اندھیرا ہر سمت چھایا ہوا تھا اور گلی مکمل طور پر سنسان تھی۔ میں نے دروازے سے ذرا باہر جھانکا تو میں اس ننھی سی جان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے پوری گلی کا جائزہ لے رہی تھی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی باہر نکلنے کی۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا، جیسے وقت نے اس گلی کو بھلا دیا ہو۔ ٹوٹے ہوئے بلبوں میں سے جھولتے تار روشنی دینے کے بجائے ایک سایہ دار خوف پیدا کر رہے تھے۔ گلی کی دیواریں نم اور سیلن زدہ تھیں، جن پر عجیب و غریب شکلوں کے نشانات رات کے اندھیرے میں نظر آ رہے تھے۔ ہوا میں نمی کا احساس اور کہیں دور سے آتی کتوں کے بھونکنے کی آواز دل کو دہلا رہی تھی۔ آخر کار میں نے دروازہ کھول کر باہر اپنے قدم بڑھا دیے۔ اس وقت میرا دل اس قدر پریشان تھا کہ میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اپنے گھر سے نکل گئی تھی۔ یہ گھر جو کہ میرا اپنا ہو کر بھی میرا اپنا نہیں تھا، جہاں اپنائیت نہیں تھی۔ گلی میں چلتے چلتے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کے پیچھے چلنے کا احساس ہو رہا ہو۔ میں پیچھے پلٹ کر دیکھتی تو صرف گہرا سناٹا ہی نظر آ رہا تھا۔ گلی کی ایک طرف ایک پرانی شکستہ کھڑکی آہستہ آہستہ ہوا کے دباؤ سے بچتی جا رہی تھی، جیسے کسی کی دستک دینے کا منظر پیش کر رہی ہو۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اسی کھڑکی میں سے نکلتی بلی اپنی زرد آنکھوں سے جھانک رہی تھی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر اچانک سے غائب ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اس بلی کو دیکھ کر میرا دل عجیب طریقے سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ پوری گلی اپنی خاموشی میں چیخ رہی تھی۔ شاید آج میری طرح یہ بھی غمزدہ تھی۔ میرے دل میں ہر قدم کے ساتھ ایک انجانا خوف تھا، جیسے کوئی اندیکھے وجود کی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں اس ننھے وجود کو لے کر اپنے گھر سے کافی فاصلے پر ایک ویران جگہ پر آ گئی تھی۔ یہ جگہ انتہائی خوفناک اور پراسرار تھی۔ میں نے ایک لمحے بھر کے لیے اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر اس سے ہمیشہ کے لیے خود کو دور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے ایک درخت کے نیچے رکھا اور سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے صبح ہوتے ہی کوئی اللہ کا بندہ اسے اپنی بیٹی بنا کر پال لے، یا پھر یہاں کے جنگلی کتے اسے چیر پھاڑ جائیں۔ ایک ماں ہو کر اتنا بڑا ظلم کر رہی تھی میں۔ اس وقت میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ اسے وہاں رکھ کر جیسے ہی پیچھے مڑی تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میرا نام رضیہ ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں باپ نے بہت لاڈ پیار سے مجھے پالا تھا، پڑھایا لکھایا۔ وہ اپنی زندگی میں ہی مجھے اپنے گھر کی کر دینا چاہتے تھے۔ ابھی میں 16 سال کی تھی جب ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ابا نے ایک اپنے چچا زاد کو میرا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہا۔ انہوں نے اپنی سسرالی فیملی میں سے ایک رشتہ ابا کو بتایا کہ لڑکے کی اپنی زمین ہے اور وہ 3 بھائی ہیں۔ وہ اپنے دونوں بھائیوں سے بڑا ہے اور سارا کاروبار وہی سنبھال رہا ہے۔ پڑھا لکھا تو نہیں ہے، لیکن وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ ابا کے اس کزن نے ابا کو پوری تسلی دی تھی۔ اماں بھی ان پہ بہت زیادہ اعتبار کرتی تھی، اسی لیے رشتہ کرنے میں زیادہ دیر ہی نہ کی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اپنی زندگی میں ہی میری شادی کر دیں۔ آخر کار نوید کے گھر والوں نے مجھے پسند کر لیا اور بہت جلد ہی نکاح کی ڈیٹ فکس کر دی۔ سادگی کے ساتھ میرا اور نوید کا نکاح ہو چکا تھا۔ نوید کے گھر پہنچتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں انتہائی دقیانوس اور جاہل گنوار لوگوں میں آئی ہوں۔ ان کی سوچ اور بولنے کا طریقہ، ہر چیز ہی بالکل الگ تھی۔ پہلے دن ہی مجھے اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا۔ میرے چھوٹے دیور کی شادی مجھ سے پہلے ہو چکی تھی اور میری دیورانی میری ساس کی بھانجی تھی، جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن میرے ساتھ میری ساس کا رویہ پہلے دن سے ہی بہتر نہ تھا۔ نوید اپنے بھائیوں میں بڑا تھا، لیکن اس کے گھر میں اس کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ سارا دن وہ کھیتوں میں کام کرتا اور کچھ بھینسیں رکھی ہوئی تھیں ان کا دودھ بیچتا اور سارے کے سارے پیسے لا کر اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ نہ تو وہ نوید کو میرا خرچہ کرنے کے لیے کوئی پیسے دیتی تھی اور نہ ہی نوید نے کبھی اس چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور مجھے بھی اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن میں اپنا گزارا کر رہی تھی کیونکہ میرے ماں باپ کے پاس بھی اتنا کچھ نہیں تھا۔ جتنی جمع پونجی تھی وہ انہوں نے میرے جہیز میں خرچ کر دی تھی، اور وہ خود کا اپنا گھر بھی نہیں بنا سکے تھے۔ میرے امی ابو شروع سے کرائے کے گھر میں رہتے تھے، لیکن میرے جہیز میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن شاید میرا نصیب، میری قسمت میرا ساتھ نہیں دے سکے تھے۔ میرا سسرال ایک روایتی اور دقیانوسی سوچ رکھنے والا خاندان تھا، جہاں بیٹیاں کم اور بیٹے زیادہ قیمتی سمجھے جاتے تھے۔ ابھی میری شادی کو 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بے حد خوش تھی، لیکن میری ساس نے یہ بات واضح کر دی کہ ان کے خاندان میں ہمیشہ بیٹے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ میرے دیور کے بھی 2 ہی بیٹے تھے اور میری ساس ان کے بھی 3 بیٹے تھے، کوئی بیٹی نہ تھی۔
اپنی ساس کی یہ بات سن کر مجھ پر گویا کوئی دھماکہ ہوا تھا۔ تبھی میں بولی، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو میری ساس بولی، ہمارے خاندان میں جو عورت لڑکیاں پیدا کرتی ہے اسے منحوس کہا جاتا ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھنا۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کا پہلا وارث ہی ہو، اور بیٹیاں تو ہمارے خاندان میں ہوتی ہی نہیں ہیں، اس لیے اس بات کا خیال رکھنا۔ مجھے اپنی ساس کی اس بات سے بہت زیادہ پریشانی ہو گئی تھی۔ شام کو جیسے ہی نوید گھر لوٹا، میں کچھ پریشان تھی۔ مجھے یوں پریشان دیکھ کر وہ میرے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے رضیہ، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ تبھی میں نے جواب دیا، آج اماں نے جو بات کہی ہے وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ اماں کا رویہ پہلے دن سے ہی میرے ساتھ کچھ بہتر نہیں، لیکن میں سب کچھ گوارا کر سکتی ہوں، لیکن یہ سب گوارا نہیں کر سکتی۔ تبھی نوید بولا، بتاؤ بھی کچھ کہ کیا بات ہے؟ میں نے جواب دیا، اماں کہہ رہی تھی کہ ہمارے خاندان میں بیٹیاں پیدا نہیں ہوتی، بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ حیران کی تو مجھے تب ہوئی جب نوید بولا، تم میرے سامنے ہی میری ماں کی برائیاں کر رہی ہو؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں اماں، مجھے تو خود پہلی اولاد بیٹا ہی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ ہمارے ہاں بیٹا ہی ہو، اس کے بعد بیٹی ہو بھی گئی تو خیر ہے۔ میں حیرانی سے ہکا بکا نظروں سے نوید کو دیکھ رہی تھی اور بولی، آپ بھی ایسی سوچ رکھتے ہیں؟ نوید نے جواب دیا، ہاں، ہمارے خاندان میں شروع سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے۔ دادا کے بھی 2 بیٹے تھے، اس کے بعد ہم بھی 3 بھائی، اور اب میرے بھائی سمیت کے بھی 2 بیٹے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاں بھی بیٹے ہی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ باقی لوگ ایک سائڈ پر رہیں، میری زندگی کا ساتھی جس پر میں پورا بھروسہ کرتی تھی، اس کم پڑھے لکھے انسان کے ساتھ میں نے اپنی پوری زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں پڑھی لکھی ہوں اور یہ ان پڑھ ہے، بلکہ میں نے سچے دل سے اس سے محبت کی تھی، اور اس محبت کو میں تا قیامت نبھانا چاہتی تھی۔ لیکن اس کی بات میرے دل پر گہرا وار کر گئی تھی، جس کا زخم شاید پوری زندگی نہ بھرتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جو بات وہ کر رہا ہے وہ مجھے کتنی ناگوار گزری ہے۔ اس کے بارے میں تو کبھی میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ اس رات میری سسکیاں پورے کمرے میں گونجتی رہیں۔ نوید دوسری سائڈ پر منہ کر کے لیٹا رہا۔ ایک دفعہ بھی اس نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں ایسی حالت میں اتنا کیوں رو رہی ہوں۔ شاید اسے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ اب مجھے اندازہ ہونے لگا تھا کہ میری زندگی کس قدر کٹھن ہو سکتی ہے۔ اب میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ میری دیورانی ذرا سی بات پر مجھے یہ یاد دہانی کروا دیتی کہ اس کے 2 بیٹے ہیں اور میرے ہاں بھی بیٹا ہی ہونا چاہیے، اور ساس بھی بار بار کہتی، بیٹا ہوا تو گھر میں خوشیاں ہوں گی، اور بیٹی ہوئی تو تمہارے نصیب کو کوسا جائے گا۔ ان کا یہ رویہ میرے لیے ایک مستقل اذیت بن چکا تھا۔ میں بے بسی سے دن گن رہی تھی۔ ماں بننے کی خوشی ایک طرف، اور دوسری طرف ان لوگوں کے تانے اور آنے والے طوفان کی دھمکیاں تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا یا بیٹی، لیکن دل میں ایک خدشہ تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو نہ جانے یہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ یہ تو بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور اگر میرے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہی ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ میں بہت پریشان تھی کہ میرے امی ابا کے گھر سے پیغام آ گیا کہ میرے ابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ میرے سر پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میرے غم کو بانٹنے والا میرا باپ اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ میں ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، لیکن میرے سسرال والوں کو ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ نہ ہی انہیں میرے غم کی پرواہ تھی اور نہ ہی میری حالت کی۔ میں نوید کے ساتھ روتی بلکتی اپنے ماں باپ کے گھر پہ پہنچی تھی۔ ماں کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ میں اپنے گھر کی ہو گئی تھی، لیکن ماں اس گھر میں بالکل تنے تنہا رہ گئی تھی۔ اس وقت ماں بہت دکھی تھی۔ میں اپنی ماں سے ہر بات چھپا گئی تھی کہ میرے ساتھ اس گھر میں کیا سلوک ہو رہا ہے، کیونکہ میں انہیں اور زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے 2 دن بھی میری ماں کے پاس نہ رہنے دیا نوید نے۔ وہ مجھے لے کر گھر آ گیا تھا۔ ماں نے بھی مجھے روکا نہیں تھا۔ شاید وہ میری ساس کا رویہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے یہاں رکنے نہیں دیں گی۔ میں اپنی ماں کو بری حالت میں چھوڑ کر گھر واپس آ گئی تھی، لیکن بار بار خیال ماں کی طرف ہی جا رہا تھا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ مجھے یہ خبر ملی کہ میری ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ اب میری دنیا بالکل بکھر چکی تھی۔ میرا کوئی اپنا نہیں رہا تھا۔ رشتہ دار تو پہلے ہی میرے ماں باپ سے اپنا ہر تعلق ختم کر چکے تھے۔ میرے پاس اپنائیت کے صرف یہی 2 رشتے تھے، ماں اور باپ، جو آج ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میں اس بھری دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ میرا شوہر جو میری زندگی کا ساتھی تھا، اسے بھی میرا کوئی خیال نہیں تھا۔
وہ دن بھر کام کرنے کے بعد شام کو گھر واپس لوٹتا۔ اسے اس کا ہر کام وقت پر چاہیے تھا۔ کبھی اس نے میرے دل کا حال نہیں پوچھا۔ اوپر سے اس کی ماں اور بھابھی کے تانے اور بار بار نوید کا یہ کہنا کہ اسے بیٹا چاہیے گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ مجھے مزید پریشان کر رہا تھا۔ آخر کار وہ دن آ پہنچا جب میرے اور میرے آنے والے بچے کے مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا۔ میں اپنی ساری تکالیف بھول چکی تھی۔ اس وقت میرے دل میں بس یہی خیال تھا کہ اگر میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ میرے ساتھ ساتھ میری بیٹی بھی بے گھر ہو جائے گی۔ میرے سسرال والے تو کسی طرح بھی مجھے اس گھر میں نہیں رکھیں گے، اور نہ جانے اگر بچی ہوئی تو یہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ یہ ٹھٹھراتی رات تھی۔ آسمان پر چاند اپنی روشنی پھیلا رہا تھا، لیکن میرے دل پر اندھیروں کا راج تھا۔ میرے کانوں میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، اگر بیٹی ہوئی تو سسرال میں طوفان آئے گا۔ میرے دل میں خوف، شرمندگی اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے بے چینی میرے دل میں بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے سسرال والے مجھے ہسپتال لے کر نہیں گئے تھے، بلکہ گھر میں ہی ایک دائی کو بلایا گیا تھا۔ جب دائی نے کہا کہ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، تو میرا دل جیسے کسی پتھر تلے دب گیا۔ میری آنکھوں سے بے بہا آنسو جاری تھے۔ میری ساس میرے بالکل قریب کھڑی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ دائی بھی دیکھ کر حیران تھی۔ تبھی بولی، بی بی تم کیوں منہ بسور رہی ہو؟ بیٹی تو خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ تبھی میری ساس غصے سے بولی، میں پہلے ہی جانتی تھی یہ منحوس کوئی نہ کوئی منحوسیت ہمارے گھر میں بھی پھیلا دے گی۔ پہلے اپنے بعد کوئی بہن بھائی نہیں پیدا ہونے دیا، پھر اپنے ماں باپ کو کھا گئی، اب ہمارے گھر میں بھی پہلے ہی منحوسیت پھیلا دی ہے۔ ہمارے گھر میں تو بیٹی پیدا ہونا منحوسیت کی علامت ہے۔ میں سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اس وقت میری بیٹی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ یہ آواز سن کر ہر ماں اپنی ہر تکلیف بھول جاتی ہے۔ اس وقت اس کے بچے کے رونے کی آواز اس کی خوشی کا باعث بنتی ہے، لیکن میرے دل پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے۔ میری ساس کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس وقت نہ ہی مجھے اپنی بیٹی کا خیال آ رہا تھا اور نہ ہی وہ خوشی محسوس ہو رہی تھی جو ایک ماں بننے کے بعد ہر عورت کو محسوس ہوتی ہے۔ دائی بھی حیران تھی۔ میری ساس کا رویہ اتنا زیادہ بگڑا تھا کہ وہ مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دائی نے ہی میری بیٹی کو لپیٹا اور میرے قریب لٹا دیا اور بولی، تم پریشان نہ ہونا بیٹی، دیکھو کتنی پیاری اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے، بس اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ لیکن میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میری بیٹی سچ میں بدنصیبی لے کر پیدا ہوئی ہے؟ اس کا تو باپ بھی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک نظر میں نے اپنی اس معصوم سی بیٹی کی طرف دیکھا۔ وہ اتنی معصوم تھی جیسے کوئی جنت کا فرشتہ ہو، لیکن میرا دل اس وقت ماں کا نہیں، ایک کمزور عورت کا دل تھا جو سسرال کے طعنوں اور الزاموں سے ڈر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ دنیا اس کے لیے مشکل ہوگی اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں ساری رات تکلیف سے کراہتی رہی۔ نہ ہی نوید کمرے میں آیا تھا اور نہ ہی میری ساس نے اس کے بعد میرا حال احوال پوچھا۔ میری بیٹی میرے قریب لیٹی تھی۔ میں ایک نظر اسے دیکھتی اور آنسو بہانا شروع ہو جاتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ صبح ہوتے ہی میرے ساتھ اور اس ننھی سی جان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن میں نے سب کچھ اس وقت اللہ پر چھوڑ دیا اور اپنی بیٹی کو خوب پیار کیا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں بالکل نوید جیسی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں نوید نے اسے ایک دفعہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اگلی صبح جیسے ہی میری بیٹی کے رونے سے میری آنکھ کھلی، میں آنکھوں کو مسلتے ہوئے اس ننھی سی جان کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر بیٹھ گئی۔ تبھی باہر سے میری ساس کے بولنے کی آواز آ رہی تھی جو نوید سے کہہ رہی تھی، اس منحوس ماری کو آج کے آج طلاق دو، میں نہیں رکھنا چاہتی اسے اپنے گھر میں، اور یہ لڑکی تو ویسے بھی منحوس ہے اور میں جانتی ہوں کہ یہ اب بار بار لڑکیاں ہی پیدا کرے گی، منحوسیت تو پھیلا ہی دی ہے اس نے۔ نوید بالکل خاموشی کے ساتھ اپنی ماں کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ اپنی اولاد کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بول رہا تھا۔ جو بھی تھا یہ اس کی اولاد تھی، اسے اس کے لیے بولنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اسے تو خود ہی بیٹا چاہیے تھا۔ تبھی غصے سے پھنکارتا ہوا نوید اندر آیا اور بولا، اٹھ، ابھی یہاں سے نکل، نکل میرے گھر سے۔ تبھی میں نے جواب دیا، دیکھو نوید، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے تو ماں باپ بھی نہیں رہے، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اور دیکھو کتنی پیاری ہے ہماری بیٹی، بیٹیاں تو بہت پیاری ہوتی ہیں، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تبھی وہ بولا، مجھے نہیں دیکھنی اس کی صورت، اور نکلو تم بھی میرے گھر سے۔ تبھی میں بولی، نہیں نوید، ایسا ظلم مت کرو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اسے کسی کو دے دوں گی،
میں اسے اپنے پاس نہیں رکھوں گی۔ اگر دوبارہ بیٹی پیدا ہوئی تو تم بے شک مجھے گھر سے نکال دینا۔ اس وقت میں خود غرض بن گئی تھی، اپنا گھر بچانے کے لیے بیٹی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ نوید نے جب میری یہ بات سنی تو ایک دفعہ میرے چہرے کی طرف نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ شاید اسے مجھ پر رحم آ گیا تھا، یا پھر وہ میری اس محبت کے آگے مجبور ہو گیا تھا جو 1 سال سے میں اس کے ساتھ نبھا رہی تھی۔ لیکن بیٹی کو اس نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کل تک اپنی بیٹی کو کسی کو نہ دیا تو نوید مجھے گھر سے باہر نکال دے گا۔ میرا تو کوئی اپنا رشتہ دار بھی نہیں تھا جسے میں اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو دے دیتی اور پھر کبھی کبھار اس سے مل لیتی۔ میں بہت مجبور ہو چکی تھی۔ جیسے ہی شام کے اندھیرے چھانے لگے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب اس ننھی سی جان کو کہیں چھوڑ آؤں گی، اسے اپنے پاس نہیں رکھوں گی، کیونکہ اگر یہ مزید میرے پاس رہی تو میں دربدر ہو جاؤں گی۔ لیکن اس معصوم کو میں کہاں چھوڑوں گی؟ بار بار میرے ذہن میں یہی سوال آ رہے تھے۔ یہ میرے وجود کا حصہ تھی، میں اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن یہی بے بسی میرا مقدر تھی۔ اسی وجہ سے میں نے ارادہ کر لیا۔ اسی رات میں نے اپنی بیٹی کو ایک کمبل میں لپیٹا اور ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے میری زندگی بدل دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ میری آنے والی زندگی میں ٹھیک ہوگا یا غلط، دوبارہ میرے ہاں اولاد ہوگی بھی یا نہیں، اگر ہوئی بھی تو وہ بیٹی ہوگی یا بیٹا، میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو لے کر کمرے سے باہر نکلی۔ سب لوگ ہی سو رہے تھے۔ میں دبے پاؤں باہر کی طرف چل دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اسے کہاں چھوڑ کر آؤں گی، لیکن میں اپنی اس معصوم سی 1 دن کی بیٹی کو لے کر دروازے تک آئی تھی۔ رات کا گہرا اندھیرا ہر سمت چھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے گلی میں جھانک کر دیکھا، گلی مکمل طور پر سنسان تھی۔ میں اس ننھی سی جان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے پوری گلی کا جائزہ لے رہی تھی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی باہر نکلنے کی۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا، جیسے وقت نے اس گلی کو بھلا دیا ہو۔ ٹوٹے ہوئے بلبوں سے جھولتے تار روشنی دینے کے بجائے ایک سایہ دار خوف پیدا کر رہے تھے۔ گلی کی دیواریں نم اور سیلن زدہ تھیں، جن پر عجیب و غریب شکلوں کے نشانات رات کے اندھیرے میں نظر آ رہے تھے۔ ہوا میں نمی کا احساس اور کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز دل کو دہلا رہی تھی۔ آخر کار میں نے دروازہ کھول کر باہر اپنے قدم بڑھا دیے۔ اس وقت میرا دل اس قدر پریشان تھا کہ میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اپنے گھر سے نکل گئی تھی۔ یہ گھر جو کہ میرا اپنا ہو کر بھی میرا اپنا نہیں تھا، جہاں اپنائیت نہیں تھی۔ گلی میں چلتے چلتے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کے پیچھے چلنے کا احساس ہو رہا ہو۔ میں پیچھے پلٹ کر دیکھتی تو صرف گہرا سناٹا ہی نظر آ رہا تھا۔ گلی کے ایک طرف ایک پرانی شکستہ کھڑکی آہستہ آہستہ ہوا کے دباؤ سے بچتی جا رہی تھی، جیسے کسی کے دستک دینے کا منظر پیش کر رہی ہو۔ اسی کھڑکی میں سے نکلتی بلی اپنی زرد آنکھوں سے جھانک رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اس بلی کو دیکھ کر میرا دل عجیب طریقے سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ پوری گلی اپنی خاموشی میں چیخ رہی تھی۔ شاید آج میری طرح یہ بھی غمزدہ تھی۔ میرے دل میں ہر قدم کے ساتھ ایک انجانا خوف تھا، جیسے کوئی اندیکھے وجود کی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں اس ننھے وجود کو لے کر اپنے گھر سے کافی فاصلے پر ایک ویران جگہ پر آ گئی تھی۔ یہ جگہ انتہا کی سنسان اور پراسرار تھی۔ یہاں گھنے درخت ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے بلائیں اپنے بازو پھیلائے کھڑی ہوں۔ تبھی میں نے ایک نظر اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا، جو اپنی ماں کی آغوش میں آرام اور سکون کی نیند سو رہی تھی۔ یہ معصوم تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے دل میں ایک دفعہ یہ آیا کہ میں اسے یہاں نہیں چھوڑوں گی، اسے لے کر کہیں دور چلی جاتی ہوں اور خود کما کر اسے کھلاؤں گی۔ لیکن کہاں جاؤں گی؟ میرے باپ کا گھر تو کرائے پر تھا، میرے لیے تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی کو خود سے دور کر دوں گی۔ میں نے اسے اس گھنے درخت کے نیچے رکھا جس کی ٹہنیاں نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید صبح ہوتے ہی کوئی اللہ کا بندہ اسے اپنی بیٹی بنا کر پال لے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کے جنگلی کتے اسے چیر پھاڑ جائے۔ ایک ماں ہو کر میں اتنا بڑا ظلم کر رہی تھی۔ شاید اس وقت میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی احساس نہیں تھا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے جسم کا ایک حصہ میں چھوڑ کر جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر واپس پلٹی، ایک نرم سی روشنی اچانک سے میرے ارد گرد پھیلنا شروع ہو گئی۔ میں حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اس وقت پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی۔
اچانک یہاں چاروں طرف ارد گرد دھند نما کوئی چیز چھانے لگی، جیسے کسی غیبی قوت نے مجھے گھیر لیا ہو، اور وہ نرم سی روشنی تیزی سے پھیلنے لگی۔ آسمان پر ستارے زیادہ چمکدار دکھائی دینے لگے تھے، ہوا میں ایک مٹھاس بھر گئی اور پرندوں کی آوازیں مدھم ہو گئی تھیں۔ اس وقت میں دھڑکتے دل کے ساتھ پیچھے کی طرف مڑی، جہاں درخت کے نیچے میں نے اپنی بیٹی کو چھوڑا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے تو اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ میری بیٹی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آہستہ آہستہ وہ روشنی مدھم ہونے لگی اور آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ میں اس سنسان، ویران اور خوفناک جنگل میں چیخنے چلانے لگی تھی۔ میری بیٹی کہاں چلی گئی؟ میری بچی کہاں گئی؟ ابھی جو 1 منٹ پہلے میں اسے یہاں چھوڑ کر جانے والی تھی، اس کے یوں اچانک سے غائب ہو جانے پر بری طرح سے چیخ رہی تھی، لیکن میری چیخو پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ اب میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا تھا۔ شاید اب دوبارہ کبھی اسے نہ پا سکوں۔ آخر کون سی چیز تھی جو میری بیٹی کو اٹھا کر لے گئی؟ مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ کیسی روشنی تھی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گھر کی طرف واپس لوٹ آئی تھی۔ جسم میں بہت زیادہ کمزوری ہو رہی تھی۔ 2 دن سے ساس نے کچھ ڈھنگ سے کھانے کے لیے بھی نہیں دیا تھا، اور اوپر سے اپنے جگر کا ٹکڑا یوں میں ویران جگہ پر چھوڑ آئی اور میری آنکھوں کے سامنے وہ غائب ہو گئی۔ اب میرے جسم میں بالکل بھی جان باقی نہیں رہی تھی۔ میں زمین پر قدم رکھ رہی تھی، لیکن مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے جسم میں روح موجود نہ ہو۔ میں بے جان مجسمہ بنی بس چلتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے گھر کے دروازے کے قریب جاتے ہی میں گر گئی۔ پھر جب مجھے ہوش آئی، میں اپنے کمرے میں تھی۔ نوید میرے قریب بیٹھا تھا۔ وہ بولا، کہاں چھوڑ کر آئی ہو تم اسے؟ میں نے ایک نظر نوید کی طرف دیکھا اور بلک بلک کر رونے لگی اور بولی، آپ ایسے کیوں ہیں؟ نوید، آپ کی تو وہ اولاد تھی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اگر آپ مجھے اتنی دھمکیاں نہ دیتے تو میں اسے یوں چھوڑ کر نہ آتی۔ وہ میری اولاد تھی۔ آپ کو پتہ ہے میرے دل پر کیا بیت رہی ہے؟ تبھی نوید بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے تھے، کچھ بھی نہیں بول رہے تھے، لیکن آج میں نے سچ میں نوید کی آنکھوں میں آنسو جھلملاتے دیکھے تھے۔ لیکن مجھے نوید پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ کئی دن تک میں بالکل خاموش رہی۔ ساس کو اس بات سے ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو کہاں پر چھوڑ کر آ گئی ہوں، اور میری دیورانی، وہ تو بہت خوش تھی۔ شاید وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ میرے ہاں اولاد ہو، یا پھر وہ اس چیز کی خوشی منا رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کہیں چھوڑ کر آ گئی ہوں اور پھر سے خالی گود رہ گئی ہوں۔ میں دن بھر کاموں میں مصروف رہتی، جسم کی کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں تھا جب میں اپنی بیٹی کو یاد نہیں کرتی تھی۔ سارا دن میں روتی رہتی۔ عجیب سی حالت ہو گئی تھی۔ جب بھی مجھے کوئی بلاتا، میرا دل چاہتا تھا میں اسے قتل کر دوں۔ بار بار وہ معصوم چہرہ، وہ ننھا سا وجود میری آنکھوں کے سامنے آتا تھا، جسے میں یوں اپنی آنکھوں کے سامنے غائب ہوتا دیکھ کر آئی تھی۔ اس بات کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا، لیکن مجھے عجیب و غریب سے خواب آنے لگے تھے۔ کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ ایک چھوٹی سی بچی ایک بہت ہی خوبصورت محل میں بیٹھی ہے۔ اس کے ارد گرد انتہائی خوفناک قسم کے جانور ہیں جو اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، لیکن روشنی انہیں پیچھے کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ میں رات کو ڈر اور خوف سے چیخنے چلانے لگتی تھی۔ اب نوید بھی کافی زیادہ پریشان ہونے لگا تھا۔ میری ساس تو سمجھتی تھی کہ میں پاگل ہو گئی ہوں۔ وہ نوید سے بار بار کہتی تھی کہ اسے طلاق دے دو، نہ تو یہ دوبارہ سے تمہیں اولاد کی خوشی دے سکی ہے، اور اوپر سے اس کا یہ پاگل پن پورے گھر کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن اب نوید بالکل خاموش ہو چکے تھے۔ وہ نہ تو اپنی ماں کے آگے کچھ بولتے اور نہ ہی مجھے کچھ کہتے تھے۔ میں اب اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ ایسے حالات میں نوید نے مجھے تسلی دی اور بولا، میں جانتا ہوں تم پاگل نہیں ہو، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، میں جانتا ہوں کہ تم کہاں جاؤ گی۔ تبھی میں بولی، نوید، کیا تمہیں اپنی بیٹی یاد نہیں آتی؟ نوید نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر منہ موڑ لیا، ایسے جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب کبھی بھی میں نوید سے یہ سب پوچھتی تو وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل جاتا تھا۔ میں جانتی تھی جس طرح میں تڑپ رہی ہوں، تڑپ اس کے دل میں بھی ہے، لیکن گنہگار بھی تو یہی ہے۔ میں اسے اس کی اس غلطی پر کبھی معاف نہیں کروں گی، یہی سوچ کر میں رو دیتی تھی۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے دوبارہ سے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ لیکن اب کی بار بھی میری ساس کا رویہ ویسا ہی تھا، اور وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ دیکھ لینا، اس منحوس نے پھر بیٹی پیدا کر دینی ہے۔
لیکن اب کی بار نوید بالکل خاموش تھے۔ وہ نہ کہتے تھے کہ بیٹی ہو، نہ کہتے تھے بیٹا ہو، بس خاموشی کے ساتھ ماں کی ساری باتیں سنتے رہتے تھے۔ جیسے جیسے میرے دن قریب آتے جا رہے تھے، میرے دل میں وسوسے بڑھتے جا رہے تھے، اور اس دفعہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی بھی تو میں اسے یوں جنگل میں نہیں چھوڑوں گی، اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گی۔ اسی دوران نوید اور نوید کے بھائی کے درمیان پیسوں کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا۔ اب کی بار نوید میرا خیال رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرا منتھلی چیک اپ کروائے، لیکن اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا تھا۔ سارے پیسے بھائی اور ماں ہی رکھتے تھے۔ آج جب نوید بھائی سے لڑا تو بھائی نے کہہ دیا کہ زمین چھوڑ دو اور جاؤ اپنا کوئی کام دھندا کرو۔ نوید مجھے دلاسا دیتے ہوئے بولا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں شہر میں کوئی کام ڈھونڈ لیتا ہوں اور وقفے وقفے سے میں گھر میں چکر لگاتا رہوں گا۔ ایک چھوٹا سا پرانا موبائل فون نوید نے کسی سے ادھار لے کر مجھے دے دیا تھا اور بول گیا تھا کہ اگر ذرا سی بھی طبیعت خراب ہو تو مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گا۔ لیکن نوید کی یہ ساری ہمدردیاں اب مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتی تھیں۔ ابھی بھی میں اس کی ہوئی غلطیوں کو بھولی نہیں تھی۔ میری بیٹی نوید کی وجہ سے مجھ سے دور تھی۔ اگر اس وقت وہ میرا ساتھ دیتا تو آج وہ میرے پاس ہوتی۔ نوید شہر کام پر چلا گیا تھا۔ جیسے ہی میری ساس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ نوید مجھے موبائل دے کر گیا ہے، اس نے مجھ سے موبائل چھین لیا اور بولی، پتہ نہیں کس کس یار کو فون کرتی ہو اس پہ، میرا بیٹا تو شہر کام کرتا ہے اور تم نہ جانے کس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی پھرتی ہو۔ مجھے اپنی ساس کی اس بات پر بہت غصہ آیا تھا، لیکن میں غصہ پی گئی۔ کچھ ہی دن کے بعد میری ڈیلیوری کا دن آ گیا، لیکن نوید ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ ساس پھر مجھے کسی ہسپتال نہیں لے کر گئی تھی، بلکہ دائی کو ہی گھر پر بلا لیا تھا اور خود کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ میں نے دوبارہ سے پھر ایک مردہ بیٹی کو جنم دیا تھا۔ دائی نے جیسے ہی مجھے یہ خبر سنائی، میرے سر پہ گویا کوئی دھماکہ ہوا تھا، لیکن میری ساس کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ خوش تھی کہ میری بیٹی مر گئی ہے۔ کہہ رہی تھی، اچھا ہی ہوا کہ مردہ پیدا ہوئی ہے، اگر زندہ پیدا ہو جاتی تو پھر سے منحوسیت پھیل جاتی۔ میں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ ایک بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے جنگل میں چھوڑ آئی، دوسری بیٹی اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی لے لی۔ دائی جیسے ہی گھر سے گئی، میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا اور بولی، جا منحوس، دفع ہو جا یہاں سے، تیری اب شکل نہیں دیکھنی میں نے۔ نوید کے آنے سے پہلے پہلے اپنی شکل دفع کر لے۔ نہ جانے کون سا جادو کر دیا ہے تو نے میرے بیٹے پر کہ تو منحوس بار بار بیٹیاں پیدا کرتی ہے اور وہ تجھے پھر بھی گھر میں رکھ رہا ہے۔ چلی جا یہاں سے۔ میری ساس نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ میں بری طرح سے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اماں دروازہ کھولیں، دیکھیں میں کہاں جاؤں گی، میں بہت تکلیف میں ہوں، اس وقت میری ایسی حالت نہیں ہے کہ میں کہیں جاؤں۔ لیکن میری ساس میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اسی طرف چل دی جہاں آج سے 3 سال پہلے میں اپنی ننھی سی معصوم بیٹی کو چھوڑ کر آئی تھی۔ نہ جانے میں اس طرف کیوں جا رہی تھی۔ تبھی آسمان پر گہرے بادل چھانے لگے اور بجلی زوردار آواز سے کڑکی تھی، لیکن میں بے جان جسم کے ساتھ بارش میں بھیگتی ہوئی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی جا رہی تھی۔ میری کمر اور ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن چلتے چلتے میں اسی ویران جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی بارش رک گئی تھی۔ ٹھنڈ سے میرا پورا جسم اکڑ کر رہ گیا تھا۔ تبھی کسی نے ایک گرم کمبل مجھ پر اڑا دیا۔ میں ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی۔ اس وقت مجھے یہ بھی خیال نہیں آ رہا تھا کہ مجھ پہ کمبل کس نے اڑایا ہے۔ میں نے کمبل کو اپنے چاروں طرف لپیٹا اور گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی تھی، شاید میری تکلیف کم ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی میں نے سر اٹھایا تو میں ایک نرم و گداز بیڈ پر موجود تھی اور سردی کی شدت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میں حیرانگی سے ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ میں تو گھر سے باہر نکلی تھی اور ایک ویران جگہ پر تھی، لیکن یہ خوبصورت کمرہ، یہاں میں کیسے پہنچ گئی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیرانگی سے کمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا تھا اور ایک چھوٹی سی 3 سالہ بچی بھاگتی ہوئی میری طرف آئی۔ اس بچی کو دیکھ کر میرے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس بچی کے پیچھے ہی ایک لمبے اور سفید رنگ کے لباس میں ایک عورت آ رہی تھی، جو اس بچی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میرے قریب آتے ہی بولی، کیسی ہو تم؟ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، ٹھیک ہوں، لیکن میں اس وقت کہاں ہوں اور میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ تو اس نے جواب دیا، تمہیں یہاں میں لے کر آئی ہوں اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔
تبھی ایک آدمی وہاں پر آیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس عورت کا شوہر ہو۔ وہ 3 سالہ بچی اس آدمی کی ٹانگوں سے جا لپٹی اور وہ اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے بولا، حرم کی ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں حیرانگی سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگی کہ حرم کون ہے؟ میری نظر اس بچی کے مسکراتے اور خوبصورت چہرے پر پڑی۔ وہی آنکھیں اور وہی چہرہ تھا جسے آج سے 3 سال پہلے میں اس ویران جگہ پر چھوڑ کر گئی تھی۔ مجھے پہچاننے میں 1 منٹ کا ٹائم بھی نہ لگا، اور ویسے بھی یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بچی میری ہے، تمہیں کہاں سے ملی یہ؟ تبھی وہ عورت مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑتے ہوئے بیڈ پر بٹھانے لگی اور بولی، تم آرام سے بیٹھو، تمہیں سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچی تمہاری ہی ہے۔ اس کا نام ہم نے حرم رکھا تھا۔ اس رات جب تم اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے لے کر نکلی تھی، تب میرا شوہر انسانی دنیا کی سیر کو گیا ہوا تھا اور تم نے اسے ایک بلی کے روپ میں دیکھا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا تھا۔ وہ تمہیں دیکھتے ہی یہ بات جان گیا تھا کہ تم انتہائی مظلوم اور بے بس عورت ہو، اور تم کوئی ایسا کام کرنے جا رہی ہو جو تم کرنا نہیں چاہتی۔ اسی لیے اس نے تمہارا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ تم چلتے چلتے اس ویران جگہ پر پہنچی تھی، اور اسی ویران جگہ پر ہم لوگ آباد تھے۔ پہلے تو میرے شوہر کو یہ خدشات ہوئے کہ شاید تم کسی عامل کے کام کے لیے آئی ہو، کیونکہ رات کے وقت اکثر عامل ہی ایسے کام کرواتے ہیں۔ لیکن پھر جب تم اپنی بیٹی کو رکھ کر وہاں سے جانے لگی تو میرے شوہر نے اس بات کا پتہ لگوا لیا تھا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو۔ تب تمہاری زندگی کے سارے حالات ہمارے سامنے آ گئے تھے۔ ہم یہ بات جان گئے تھے کہ تم بہت مجبور ہو۔ تم جیسے ہی اپنی بیٹی کو وہاں سے چھوڑ کر آئی تھی، ہم اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئے تھے، اور ہم جنات ہیں، انسان نہیں ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں بری طرح لرزنے لگی۔ تبھی میں بھاگتی ہوئی اس آدمی سے اپنی بیٹی کو الگ کرنے لگی اور بولی، چھوڑ دو اسے، تم جنات ہو، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ پیچھے کھڑی وہ عورت دوبارہ سے مجھے پکڑتے ہوئے بولی، دیکھو تم جذباتی ہو رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم لوگوں نے اسے نقصان پہنچانا ہوتا تو 3 سال پہلے نہ پہنچا دیتے، لیکن ہم لوگ اسے نقصان پہنچانا نہیں چاہتے۔ ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم نیک جنات ہیں۔ ہمیں یہ بیٹی بہت پیاری لگی ہے، ہم نے اس کو بالکل اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ یہ 3 سال کی ہو چکی ہے اور ہمیں ہی ماں باپ سمجھتی ہے، لیکن تم فکر نہیں کرو، جب تم اس کے ساتھ رہنے لگو گی تو یہ تمہیں ماں سمجھنے لگے گی۔ ہم اسے یہاں کوہ کاف لے آئے تھے اور یہیں پہ اس کی پرورش کرنے لگے۔ ہم اس کو بالکل شہزادیوں کی طرح رکھتے ہیں۔ ہماری اپنی بھی اولاد ہیں، لیکن ہم جنات ہیں۔ ہمارے بچے پیدا ہوتے ہی بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اور بہت سی طاقتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن یہ انسانی بچی ہمیں بہت پیاری لگی۔ ہمارے بچے بھی اس کے ساتھ بہت کھیلتے ہیں۔ ہم نے اسے یہاں کے تمام جنات سے چھپا کر رکھا ہے۔ کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں کہ ہمارے محل میں آدم ذات کا بچہ پل رہا ہے، اور تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بھی یہاں بالکل محفوظ ہو، تم جب تک چاہو یہاں پہ رہ سکتی ہو۔ تبھی میں بولی، میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے رہنے کا، لیکن یہ جنات کی دنیا ہے۔ تم نیک جنات ہو، لیکن اگر دوسرے جنات کو اس بارے میں علم ہو گیا تو نہ جانے میرے ساتھ اور میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تبھی اس عورت نے میری بیٹی حرم کو پکڑ کر میری گود میں بٹھا دیا اور بولی، تم یہاں اپنی بیٹی کے ساتھ ڈھیر سارا پیار کرو اور خوش رہو، تمہیں یہاں کوئی نہیں دیکھے گا۔ ہم لوگوں نے اپنے محل کے چاروں طرف حفاظت کرنے والے محافظ بٹھائے ہوئے ہیں جو کسی بھی جن زادے کو یہاں نہیں آنے دیں گے۔ جب تک جنات میں سے کوئی اندر نہیں آئے گا تب تک کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے ہم ہر کسی کو ملنے خود ہی باہر جائیں گے۔ تم یہاں آرام اور سکون سے رہ سکتی ہو۔ میں ان کی یہ بات سن کر خوش ہو گئی تھی، لیکن بار بار میرے دل میں یہی خیال آتا تھا کہ اتنی دیر میری بیٹی ان جنات کے درمیان میں رہی ہے، نہ جانے مجھے بھی اس کے اندر کچھ عجیب عجیب سی تبدیلیاں نظر آتی تھیں۔ اس کی حرکتیں بالکل جنات کے بچوں جیسی نظر آتی تھیں۔ میں کبھی کبھی تو بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی، اور کبھی کبھی مجھے یہ سب کچھ خواب لگتا تھا کہ میری بیٹی میرے پاس ہے۔ میں اسے ڈھیر سارا پیار کرتی تھی۔ اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر میں مسکرا دیتی تھی۔ اب نہ جانے کیوں نہ تو مجھے اس جناتی دنیا سے ڈر لگتا تھا اور نہ ہی ان جنات سے۔ وہ دونوں میاں بیوی نیک جنات تھے، اور ویسے بھی انہوں نے جو کچھ میرے لیے کیا وہ کوئی انسان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اپنے رشتہ داروں کی بے رخی دیکھی تھی۔ جب شادی ہوئی، ساس اور دیورانی کے تانے، شوہر کی بے رخی، ہر چیز برداشت کی تھی،
لیکن اب جنات جو کہ نہ انسان تھے اور نہ ہی انسانوں جیسے تھے، لیکن پھر بھی میرے ساتھ اور میری بیٹی کے ساتھ اتنے مخلص تھے، یہ سب کچھ دیکھ کر میں حیران ہو جاتی تھی کہ انسان تو انسان ہوتے ہیں، پھر بھی وہ ایسا دل نہیں رکھتے، لیکن یہ جنات ہیں جن کے بارے میں آج تک میں نے سنا تھا کہ یہ انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، میری بیٹی کی جان کی حفاظت کی۔ اگر یہ اس دن میری بیٹی کو نہ اٹھا کر لے کر آتے تو نہ جانے میری بیٹی کے ساتھ کیا کچھ ہوتا، کوئی جنگلی جانور اسے چیر پھاڑ جاتا یا پھر وہ وہیں ٹھنڈ سے ٹھٹراتی ہوئی ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی جاتی۔ ایسے بہت سے خیالات بار بار میرے دل میں آتے تھے، لیکن میں انہیں جھٹک دیتی اور سب کچھ بھلا کر میں وہاں جنات کے محل میں اپنی بیٹی حرم کے ساتھ رہنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حرم بڑی ہونے لگی تھی، وہ مجھے بھی ماں سمجھتی تھی، لیکن اس جنزادی اور جنزاد کو بھی اس نے اپنے ماں باپ کے روپ میں دیکھا تھا، ان سے بھی وہ بہت محبت کرتی تھی۔ کئی سال گزر گئے، حرم 10 سال کی ہو چکی تھی، تبھی ایک دن وہ جنزادی جس کا نام شاہین تھا وہ میرے پاس آئی اور بولی، اب تمہاری دنیا میں جانے کا ٹائم آ گیا ہے، ہم مزید تمہیں یہاں کوہ کاف میں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ بہت سے جنات کو یہ شک ہونے لگا ہے کہ ہمارے محل میں آدم زاد رہتے ہیں، اسی لیے تم اپنی دنیا میں واپس جاؤ، وہاں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ لیکن اس کی اس بات سے میں گھبرا گئی تھی اور بولی، لیکن میں اب انسانی دنیا میں جا کر کہاں رہوں گی؟ میری ساس میری بیٹی کو میرے ساتھ دیکھ کر دوبارہ سے میرے ساتھ وہی سلوک کرے گی، میں یہ سب کچھ کیسے برداشت کروں گی؟ ہم اتنی دیر تمہارے ساتھ رہے ہیں، کیا کچھ دیر اور نہیں رہ سکتے؟ میری بیٹی تھوڑی اور بڑی ہو جائے گی تو میں اسے یہاں سے لے کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ تبھی وہ مسکرا دی اور بولی، ارے ایسی بات نہیں ہے، جہاں اتنی دیر تمہیں رکھا تھا اور تمہیں اپنا ہی سمجھ کر رکھا تھا وہاں کچھ دیر اور بھی رکھ لیتے، لیکن اب دنیا کے حالات بالکل مختلف ہو چکے ہیں اور وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو، اس لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ حرم اب اپنی ماں اور باپ دونوں کے ساتھ رہے، کیونکہ اب اس کا مزید اس جناتی دنیا میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ لوگ انسان ہو اور انسانوں کی دنیا میں ہی رہنا آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، یہاں مزید آپ لوگ رہو گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچے گا، اس لیے ہم لوگ نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچے، یہی سوچ کر ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ حرم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، حرم، تم چونکہ بچپن سے لے کر اب تک جنات کے درمیان رہی ہو اور بہت سی جناتی طاقتیں تمہارے اندر جا چکی ہیں، یہ طاقتیں کوئی جادوئی طاقتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ طاقتیں ایسی ہیں جن سے تم انسانوں کے دکھوں کا علاج کر سکتی ہو، لیکن ایک نصیحت یاد رکھنا، طاقتیں تمہارے لیے صرف ایک ذریعہ ہیں، اصل ہنر یہ ہے کہ تم لوگوں کے دل جیت سکو۔ جب تم انسانوں کی دنیا میں جاؤ تو اپنی طاقتوں کا نرمی اور محبت کے ساتھ استعمال کرنا۔ یہ بات سن کر حرم بولی، آپ نے جس طرح میرا اور میری ماں کا ساتھ دیا، آپ کی دی ہوئی طاقتوں کی میں اس سے بھی بڑھ کر حفاظت کروں گی اور میں ہمیشہ دکھی انسانیت کی خدمت کروں گی۔ یہ بات سن کر وہ جنزادی خوش ہو گئی تھی، تبھی وہ جنزادی شاہین بولی، ٹھیک ہے، اب تم تیار ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا باپ تم دونوں کی یاد میں دن رات تڑپتا ہے، تمہاری دادی بہت بری موت مری ہے، کئی دن تک اس کی لاش اس کے کمرے میں پڑی رہی اور اس کا بیٹا اسے چھوڑ کر شہر چلا گیا تھا، تمہارے باپ نے ہی آ کر اسے دفنایا ہے، اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے، اب تک وہ بہت زیادہ تڑپا ہے۔ یہ بات سن کر میں بھی تڑپ اٹھی، تبھی وہ بولی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم حرم کے باپ کے پاس جا سکتی ہو، وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتا رہا ہے، تم دونوں اسے معاف کر دینا۔ تبھی میں بولی، لیکن اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا اور جو حرم کے ساتھ کیا تھا، میں اسے کیسے معاف کروں گی؟ تبھی اس نے جواب دیا، اس نے وہ سب کچھ دل سے نہیں کیا تھا بلکہ مجبور ہو کر کیا تھا، اور دوسروں کو معاف کر دینا ہی انسانیت ہے، یہ تو تم انسان بہتر طریقے سے جانتے ہو۔ تبھی میں بولی، ٹھیک ہے، تم ہمیں ہماری انسانی دنیا میں چھوڑ آؤ۔ میں اور حرم جنات کی دنیا سے رخصت ہو کر انسانی دنیا میں پہنچ چکے تھے، میں اپنے گھر کے دروازے کے سامنے تھی، لیکن میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ جب میں نوید کو دیکھوں گی تو نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہوگا، لیکن میں یہ بات بھول گئی تھی کہ اب میرے ساتھ میری بیٹی ہے جو ہر حکمت سے واقف ہے، اس نے اپنے دل میں انسانیت کے لیے بے پناہ محبت بھی پالی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، نوید ہمیں دیکھ کر رو پڑا اور بولا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ تبھی میں بولی، اندر آنے کا نہیں بولو گے؟ نوید مجھے دے کر اندر چلا گیا، تبھی حرم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ اتنی پیاری سی بچی کون ہے؟ میں بولی،
یہ وہی تمہاری بیٹی ہے جسے تم نے قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ نوید رو پڑا تھا۔ تبھی حرم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولی، بابا آپ اب کیوں رو رہے ہیں؟ میں واپس آ چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ نے سب کچھ مجبوری میں کیا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا اور ماں نے بھی معاف کر دیا ہے۔ نوید ہم دونوں کو گلے لگا کر خوب رویا۔ میں نے بھی نوید کو سچے دل سے معاف کر دیا تھا، لیکن ابھی بھی کبھی کبھی مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ اب ہم اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ نوید حرم سے بہت محبت کرتے ہیں اور حرم بھی نوید کے بنا ایک منٹ نہیں رہتی۔ جیسے ہی نوید گھر سے نکلتے ہیں تو بار بار پوچھتی ہے کہ بابا کب تک واپس لوٹیں گے، اور بار بار فون کرتی ہے۔ اب وہ 18 برس کی ہو چکی ہے۔ نوید کے سامنے جب بھی اس کی شادی کی بات کرتی ہوں تو وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ پہلے ہی اتنی دیر سے میں اپنی بیٹی سے دور رہا ہوں، اب پھر سے اسے جدا کر دوں گا۔ اب آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں نوید کو کیسے سمجھاؤں کہ بیٹیوں کو تو اپنے گھر کا ہونا پڑتا ہے، اور آپ کے خیال میں نے نوید کو معاف کر کے ٹھیک کیا یا غلط؟ آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔